السلام علیکم۔ پروگرام باب سخن کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہر دفعہ مجھے شعر کا انتخاب تو جو کرنا ہوتا ہے جو کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن اپنی آڈینس کو ساتھ ساتھ قائل کرنے کے انداز میں دو چار جملے یہ بھی بولنے ہوتے ہیں کہ آپ کو نثر کے ساتھ نظم یا غزل یا شعر یہ سننا کیوں ضروری ہے۔ پہلے تو اگر ابتدائی طور پر کہا جائے تو لنگوسٹکس اینڈ لٹریچر کہا جاتا ہے کہ ایک لسان اور زبان ہوتی ہے اور ایک ادب ہے۔ اچھا، لسان سے اور زبان سے آپ کمیونیکیٹ تو کر لیتے ہیں، لیکن وہ جو بڑا تھاٹ اور بڑے آئیڈیاز ہیں، بڑا خیال جو ہے، اس کو پریزرو کرنے کے لیے جو برتن یا جو ظرف چاہیے وہ لٹریچر میں ہوتا ہے، اور یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جہاں لٹریچر آپ کا ترقی کرتا ہے تو اسی معاشرے میں آپ کی زبان بھی ترقی کرتی ہے اور ترقی کرتی رہتی ہے۔ جس زبان میں سے اس کا ادب مر جائے اور رخصت ہو جائے، وہ زبان بھی زیادہ عرصہ پھر قائم نہیں رہ سکتی۔ اور ہم جس بیک گراؤنڈ سے اور جو ہمارے قومی تشخص ہے، اس میں تو لوگ تیسری یا چوتھی یا کسی اور زبان کو بول کے اور اس میں ایکسل کر کے اور اس میں اپنی ایکسپرٹیز کو ثابت کر کے تو اس پہ فخر کیا جاتا ہے، جبکہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کی اپنی زبان نہ ہو، لیکن یا جس قوم نے اپنی زبان کے علاوہ کسی دوسری کی زبان میں جا کے ترقیاں کی ہوں۔ تو یہ ہے تو مشکل کام، جہاں ہم ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ٹھٹھے بازی اور کامیڈی اور پتہ نہیں کیا کیا، کامیڈی کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا، اس سارے کو اس لیے پروموٹ کیا جا رہا ہو کہ خریدار ہی صرف اس کا ہے۔ سنجیدہ بات، سنجیدہ مصرع، سنجیدہ شعر، کسی بڑے تھاٹ کے اوپر بات کرنا خود نہ کریں تو کم از کم جن لوگوں نے کی ہے اسی بات کو، اس کا ایک چلن عام کر لینا سوسائٹی میں۔ لوگوں کی سماعتوں سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اچھی گفتگو، اچھا مصرع، اچھی لائن اس کو اپریشیٹ کر سکیں گے، یہ سارے کے لیے میڈیا ہاؤسز تو اپنے آپ کو وقف نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، جو آپ چند لوگ ہم ہیں جتنے بھی ہیں کہنے والے یا سننے والے، تو اس میں کم از کم شکوائے ظلمت شب سے تو یہی بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ فراز نے کہا تھا۔ آج میں نے عبید اللہ علیم صاحب کی ایک غزل کا انتخاب کر کے رکھا تھا، لیکن اس سے پہلے چونکہ میں نے ایک پروگرام کیا تو اس میں ایک اور غزل کے بھی دو چار شعر میں نے پڑھ دیے تھے، تو پھر میں نے سوچا کہ وہ سننے والوں کو تشنگی رہتی ہے، تو میں وہ دونوں غزلیں ہی ترتیب سے پیش کر دیتا ہوں۔ پہلے وہ جو میں نے انتخاب کی تھی، اور پھر وہ جو پروگرام میں تذکرہ کر لینے کی وجہ سے پوری غزل پھر وہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ میں نے انتخاب کیا تھا ان کی کتاب ویران سرائے کا دیا میں سے کہ ہجر کرتے یا کوئی وصل گزارا کرتے، ہم بہرحال بسر خواب تمہارا کرتے۔ ہجر کرتے یا کوئی وصل گزارا کرتے، ہم بہرحال بسر خواب تمہارا کرتے۔ ایک ایسی بھی گھڑی عشق میں آئی تھی کہ ہم خاک کو ہاتھ لگاتے تو ستارہ کرتے۔ اب تو مل جاؤ ہمیں تم کہ تمہاری خاطر، اب تو مل جاؤ ہمیں تم کہ تمہاری خاطر، اتنی دور آ گئے دنیا سے کنارہ کرتے۔ اور محو آرائش رخ ہے وہ قیامت سر بام، محو آرائش رخ ہے وہ قیامت سر بام،
آنکھ اگر آئینہ ہوتی تو نظارہ کرتے، اور ایک چہرے میں تو ممکن نہیں اتنے چہرے۔ یہ مجھے آج کل جو ایک ایکٹیویزم کا بخار چڑھا ہوا ہے اس پہ یہ شعر زیادہ آتا ہے ذہن میں بار بار کہ ایک چہرے میں تو ممکن نہیں اتنے چہرے، کس سے کرتے جو کوئی عشق دوبارہ کرتے، اور جب ہے یہ خانہ دل آپ کی خلوت کے لیے، پھر کوئی آئے یہاں کیسے گوارا کرتے، اور کون رکھتا ہے اندھیرے میں دیا آنکھ میں خواب، تیری جانب ہی تیرے لوگ اشارہ کرتے، ظرف آئینہ کہاں اور تیرا حسن کہاں، ظرف آئینہ کہاں اور تیرا حسن کہاں، ہم تیرے چہرے سے آئینہ سنوارا کرتے، ہجر کرتے یا کوئی وصل گزارا کرتے، ہم بہرحال بسر خواب تمہارا کرتے۔ اور جو میں نے غزل پروگرام میں 3-4 شعر سنائے تھے وہ بھی پیش کر دیتا ہوں کہ کس طرح یہ چیزیں گندھی ہوئی ہوتی ہیں آپس میں اور بلینڈ ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، نہیں پتہ چلتا کہ کہاں سے مجاز حقیقت ہے اور میں داخل ہو گیا اور کہاں سے حقیقت نے مجاز کی طرف سفر شروع کر دیا۔ یہ اکٹھی ہیں یہ چیزیں، ان میں سے آپ حقیقت بولتے جائیں تو وہ جو سامنے کا مجاز ہے اس کا انکار کر کے ایک اور طرح کی ذہنی منافقت جنم لیتی ہے، اور اگر آپ مجاز الاپتے پھریں تو حقیقت سے انکار کے نتیجے میں ایک اور طرح کی بدنصیبی آپ کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ انسان کو جو اس نے سچ مچ کا سفر کیا ہے وہ ٹوٹیلٹی میں، کلیت میں کیا ہے۔ یہ پارشلزم اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے انسان کی اپنی ذات کے اسے کچھ بھی مطلب سمجھ اور فہم کے انداز میں کچھ نہیں ملتا تو ویسے کیا حاصل ہونا ہے۔ بہرحال یہ یعنی ایک شاعر کی ختم نبوت کی تفہیم کہ آل ٹائم کیسے کوئی بندہ سب سے بڑا ہوتا ہے، کہ کمال آدمی کی انتہا ہے، وہ آئندہ میں بھی سب سے بڑا ہے، کوئی رفتار ہوگی روشنی کی مگر وہ اس سے بھی آگے گیا ہے۔ یہ غزل جو ہے علیم صاحب بتایا کرتے تھے کہ جب انہوں نے یہ شعر سنایا، انڈیا میں ایک کوئی پیر تھے، تو جب انہوں نے یہ سنایا کہ کوئی رفتار ہوگی روشنی کی مگر وہ اس سے بھی آگے گیا ہے، ظاہر ہے واقعہ معراج کی طرف اشارہ تھا، تو وہ ذاتی مجلس میں وہ پیر صاحب کہتے ہیں کہ علیم صاحب سے کہ کیا آپ روحانی معراج کے قائل ہیں؟ تو علیم صاحب نے آگے سے کہا کہ محترم کیا جسمانی معراج ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ اور ان 2 جملوں میں انہوں نے بات سمجھ لی اور انہوں نے سمجھا دی۔ کوئی رفتار ہوگی روشنی کی مگر وہ اس سے بھی آگے گیا ہے، جہاں بیٹھے صدائے غیب آئی یہ سایہ بھی اسی دیوار کا ہے، مجسم ہو گئے سب خواب میرے مجھے میرا خزانہ مل گیا ہے، حقیقت ایک ہے لذت میں لیکن حکایت سلسلہ در سلسلہ ہے، یوں ہی حیران نہیں ہیں آنکھ والے کہیں ایک آئینہ رکھا ہوا ہے، وصال یار سے پہلے محبت خود اپنی ذات کا ایک راستہ ہے، سلامت آئینے میں ایک چہرہ شکستہ ہو تو کتنے دیکھتا ہے، چلو اب فیصلہ چھوڑیں اسی پر ہمارے درمیاں جو تیسرا ہے،
رکھو سجدے میں سر اور بھول جاؤ کہ وقت عصر ہے اور کربلا ہے، کسی بچے کی آہیں اٹھ رہی ہیں، غبار ایک آسمان تک پھیلتا ہے، اندھیرے میں عجب ایک روشنی ہے، کوئی خیمہ دیا سا جل رہا ہے، ہزاروں آبلے پائے سفر میں مسلسل قافلہ ایک چل رہا ہے، جدھر دیکھوں میری آنکھوں کے آگے انہی نورانیوں کا سلسلہ ہے، یہ کیسے شعر تم لکھنے لگے ہو عبید اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کمال آدمی کی انتہا ہے، وہ آئندہ میں بھی سب سے بڑا ہے۔ جو پسند یا اس ہفتے میں یا 10 دن میں کیفیاتی سطح پہ جو تھاٹ پروسیس میں کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اس سے ملتی جلتا کچھ نہ کچھ انتخاب، کچھ نہ کچھ آپ کے لیے ڈھونڈ کے لے آتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ کو بھی اسی طرح پسند آئے، اور اس سے بڑھ کر یہ دعا کہ اللہ کرے کہ علم، ادراک، فہم، فراست، بصیرت، بصارت، اس طرح کی جو ناپید اینٹیٹیز آف لائف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا کلچر اور ان کا چلن عام کر دے۔ ہے تو ہماری یہ بالکل حقیر سی کوشش، لیکن خدا تعالیٰ کب کس چیز میں برکت رکھ دے اور کس چیز کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دے اور کس کو، وہ تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔